یہ کہانی کسی ایک عمارت، کسی ایک تقریب یا کسی ایک تصویر کی نہیں. یہ کہانی ڈیلس میں جنم لینے والی اس سوچ کی ہے جو کراچی کے پسماندہ علاقوں میں خواتین کو سلائی، کڑھائی، بیوٹیشن، ڈیزائننگ، مونٹیسری ٹریننگ اور آئی ٹی کے کورسز کے ذریعے محتاجی سے نکال کر خود کفالت کی دہلیز تک لے کر آ رہی ہے. کسی نے کہا کہ اگر آپ کے پاس حیثیت ہے اور ایک بچہ پڑھا سکتے ہو اور آپ کو چانس ہو لڑکی پڑھاؤ یا لڑکے کو پڑھاؤ تو لڑکی کو پڑھاؤ. لڑکے کو پڑھاؤ گے تو صرف ایک جنے کو پڑھایا, لڑکی کو پڑھاؤ گے تو پوری فیملی جنریشن آپ نے چینج کی. یہ کہانی ہے اختیار کی، خود اعتمادی کی اور اس خاموش انقلاب کی جو پسماندگی کے اندھیروں میں روشنی بن کر ابھر رہی ہے. یہ کہانی ہے مکھانی ویلفیئر کی اور اس شخص امیر مکھانی کی جس نے دولت کے بعد خدمت کو اپنی اصل کامیابی سمجھا. کراچی میں اپنی مدد آپ کے تحت 2 مراکز قائم کیے گئے تاکہ خواتین کو تعلیم اور ہنر کے ذریعے معاشرے کا مضبوط ستون بنایا جا سکے جو نہ صرف خود بااختیار ہوں بلکہ اپنے خاندان کی کفالت میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں. مکھانی ویلفیئر ایسوسی ایشن نے کراچی کے پسماندہ علاقوں میں سلائی، کڑھائی، بیوٹیشن اور دیگر ہنرمندانہ شعبوں میں خواتین کو بااختیار بنانے کی بنیاد رکھی. گزشتہ 5 برسوں سے زائد عرصے میں کراچی کے پسماندہ علاقوں میں قائم ان 2 مراکز کے ذریعے 7 سے 8 ہزار بچیاں اور خواتین سلائی، کڑھائی، بیوٹیشن، ڈیزائننگ اور مونٹیسری ٹریننگ اور آئی ٹی کورسز مکمل کر چکی ہیں. کراچی کے امریکن کلچرل سینٹر میں منعقد ہونے والی یہ تقریب ان 5 برسوں کی جدوجہد کے بعد مکھانی ویلفیئر کے کامیاب مشن کا ایک بڑا ثبوت تھی. تقریب میں امریکن قونصلیٹ کراچی کی ترجمان ریوا گپتا کی شرکت اس بات کی علامت تھی کہ یہ کوشش صرف مقامی سطح تک محدود نہیں بلکہ عالمی اقدار سے ہم آہنگ ہے. The United States values its long-standing partnership with Pakistan, built on shared goals of prosperity, democracy, and mutual respect. We have prioritized gender equity in our efforts, collaborating with the government of Pakistan and development partners to improve women's access to education, healthcare. ریوا گپتا نے کہا کہ پاکستان کی خواتین کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم اور مہارت دینا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے اور امریکن قونصلیٹ تعلیم اور صحت کے شعبے میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہے. کراچی میں مکھانی ویلفیئر اس کوشش کی ایک نمایاں مثال ہے. اس موقع پر طالبات نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گریجویشن ہیڈ ہوا میں اچھالے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مکھانی ویلفیئر کے روح رواں امیر مکھانی نے کہا کہ ہم نے آج تک کسی سے چندہ نہیں مانگا. جو کچھ کیا اپنے وسائل سے کیا. ہمارا مقصد صرف ایک تھا کہ خواتین کو ہنر دے کر خود مختار بنایا جائے. Something for a woman empowerment. Almost 4.5 years, we tried to train almost 7 to 8,000 women with the tailoring, stitching, CIT classes, whatever we can do, and I must say, I have an amazing group of people help. انہوں نے مزید کہا کہ 5 سال کے اس عرصے میں ہم نے تقریباً 75,000 خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد دے چکے ہیں. تقریب میں کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی سمیت طالبات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. جو مکھانی ویلفیئر نے یہ بیڑا اٹھایا ہے عورتوں کے لیے ان کو ہنرمند بنانے کا، تو وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی. وہ یہاں سے جیسے یہاں پہ کورسز ہوتے ہیں، مہندی کورسز ہے، مہندی کا ایڈوانس کورس ہے، سلائی ہے، سلائی کے ایڈوانس کورسز ہیں، یہاں پہ بیوٹیشن ہے، بیوٹیشن کے علاوہ یہاں برائڈل کورسز کرائے جا رہے ہیں سلائی کا، اینڈ دین جیولری کورسز ہے، فیبرک کورسز ہے. بہت زیادہ یہاں پہ ہنرمند بنایا جا رہا ہے. اب یہاں پہ مزید اولاق، پیکو، یہ چیزیں بھی ہم لوگوں نے رکھ لی کہ عورت کسی بھی چیز کے لیے کسی کی محتاج نہ رہے.
تو یہ مکھانی ویلفیئر جو عورتوں کے لیے کام کر رہا ہے، تو عورتوں کی ان کے ساتھ بہت ساری دعائیں کہ ماشاءاللہ ہر عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا کاروبار کر رہی ہے، انسٹیٹیوٹ بنا لیے ان لوگوں نے. تو ماشاءاللہ یہاں پہ میں بھی اسی پلیٹ فارم سے آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اور یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہاں بھی آج سے، جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا کچھ سال پہلے، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ یہاں آئی تھی، اور الحمدللہ آج یہاں پہ ایز اے ٹیچر آپ کے سامنے کھڑی ہوں. تو مکھانی ویلفیئر کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، میرے ہنر کو ابھارا، اور آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج یہاں کھڑے ہو کے آپ کو بتا سکوں. لگتا ہے مجھے جب میں یہاں سے کورس سیکھ کے جاؤں گی تو میں اپنا کچھ نیا یہ بزنس اسٹارٹ کروں. میں باہر نکلتے ہوئے پہلے اتنا ڈرتی تھی، یقین کریں. پھر میں نے یہ پلیٹ فارم مجھے نظر آیا علاقے میں ہمارے کھلا ہے، تو پھر میں آئی یہاں پہ، میں نے سیکھا. اب یہ کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی، اپنے بچوں کی سپورٹ، ان کی پڑھائی کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اس وجہ سے سپورٹ کر لیتی ہوں. اینڈ یہ کہ اب مہندی سیکھی ہے، انشاءاللہ آگے بھی سلائی سیکھنے کا ارادہ ہے. محمد بیوٹیشن کاشی اور مہروز کے ہیئر اسٹائلنگ سکھائیں گی. تو میں سب لڑکیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ مکھانی ویلفیئر کی اچھی آفر کو اویل کریں. جبکہ کامیاب طالبات میں اسناد تقسیم کی گئیں. اس ادارے کی استانی فائزہ کا کہنا تھا کہ میں کبھی یہاں طالبہ تھی اور آج اس ادارے میں استاد ہوں. یہاں لڑکیوں کو صرف ہنر نہیں سکھایا جاتا بلکہ انہیں اپنے ہنر پر یقین کرنا بھی سکھایا جاتا ہے. طالبات کا کہنا تھا کہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں کسی کی محنت کو پہچان ملتی ہے اور کسی کی خاموش جدوجہد کو آواز ملتی ہے. پھر سے سیکھا، اور اس کے بعد میں یہاں پر اسٹوڈنٹس کو سکھا بھی رہی ہوں. آج میرا پہلا بیڑ آؤٹ ہو رہا ہے، اس میں سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی بنوائے میں نے. اتنی مجھے وہاں سے سیکھنے کے بعد اتنی ہمت ملی کہ میں آگے اس کو کنٹینیو بھی بہت آسانی سے کر رہی ہوں الحمدللہ. تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے بہن بھائیوں کا، مما کا خاص طور پہ، اور مکھانی ویلفیئر کا، کہ جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور میں یہاں تک پہنچ گئی الحمدللہ. مکھانی ویلفیئر میں سلائی کڑھائی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں پر مہندی، جیولری ڈیزائننگ، ہیئر اسٹائلنگ اور بیوٹیشن کے شعبے میں بھی تربیت دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسی ورکشاپیں کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں ماہر افراد طالبات کی رہنمائی کرتے ہیں. اس سلسلے میں جیو نیوز کے میک اپ آرٹسٹ ذیشان آفریدی نے بھی مکھانی ویلفیئر کی ورکشاپ میں شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر محسوس ہوا کہ یہ بچیاں سیکھنے کی شدید خواہش رکھتی ہیں. ہم نے انہیں بتایا کہ میڈیا اور بیوٹیشن کا شعبہ کس طرح ایک باعزت روزگار بن سکتا ہے. یہاں کے جو لوگ تھے نا وہ سیکھنے والے تھے. سب سے زیادہ تو ان کا شکریہ کہ یہ لوگ مجھ سے سیکھنے آئے. اور اس کے بعد مکھانی والوں کا کہ عامر صاحب نے مجھے بلایا، اور مجھے خوشی ہوئی ایک ایسی جگہ پر کہ یہاں مجھے سکھانے کا موقع ملا اور یہاں لوگ سیکھنے والے ہیں. اور میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ اس طرح کی ورک شاپ اگر ہوتی رہیں گے تو کافی دور دور سے لوگ لڑکیاں آئی تھیں، ان کی دلچسپی، ان کے سوالات. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا ارینجمنٹ تھا. اور تھینک یو مکھانی ویلفیئر والوں کو کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور یہاں پہ ہماری ورک شاپ کری. تھینک یو. رمضان کے دنوں میں مفت راشن کی تقسیم اور میڈیکل کیمپس نے بھی ان خاندانوں کی زندگیوں میں نئی روح پھونکی ہے. یہ صرف تربیت یا خدمت نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. پاکستان کی معروف ماڈل کنول نذیر کا کہنا ہے کہ ہنر زندگی میں چاہے مرد کے ہاتھ میں ہو، عورت کے ہاتھ میں ہو، خاص طور پہ عورت کے ہاتھ میں ہنر ہونا، اگر وہ گھر بھی بیٹھی ہے تو وہ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہے اور اپنی فیملی کو لے کے چل سکتی ہے، بہت ساری چیزوں میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہے. یہاں سماج سے محروم بچیاں بھی اسی عمل کا حصہ ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ادارہ کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتا. یہ ادارہ اور ان کی ورکشاپیں صرف ٹیکنیک نہیں سکھاتی بلکہ خواب دیکھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہیں. ہر 3 ماہ بعد اس نوعیت کی تقریبات ان مراکز کا مستقل حصہ ہیں. اس موقع پر امیر مکھانی کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات مکھانی ویلفیئر کے اس مشن کا حصہ ہیں
जो पूरी तवज्जो के साथ खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज हैं। हर 3 महीने में जो कोर्सेज कंप्लीट करती हैं लड़कियां, उनको सर्टिफिकेट और लॉकेट बांटे जाते हैं। आज हम लोग ने 371 लड़कियां हैं जिन्होंने सर्टिफिकेशन किया है, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। इदारे से फारिग तहसील एक तालबा जिसने अपना नया कारोबार शुरू किया कहती हैं कि अगर मखानी वेलफेयर ना होता तो शायद हम आज इसी जगह खड़े होते जहां से ये सफ़र शुरू हुआ था। अमेरिका में फलाही तंजीमों की कमी नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि कई चंदा मुहिमात पर सवालात उठते रहे हैं। ऐसे में मखानी वेलफेयर एक मुख्तलिफ मिसाल है जो 5 साल मुकम्मल करने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर अपनी मदद आपके तहत और अमीर मखानी के ज़ाती वसाइल से चल रहा है। ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इदारों का साथ दे जिनका माजी शफाफ और काम साफ हो। अमीर मखानी किसी से चंदा नहीं लेते, मगर इनके दरवाजे हर इस शख्स के लिए खुले हैं जो खुलूस के साथ इस मिशन का हिस्सा बनना चाहे। मखानी वेलफेयर कोई शोर मचाने वाली तंजीम नहीं, ये वो इदारा है जिसका अमली काम खुद बोलता है। हम चाहते हैं कि हर बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो, यही असल तब्दीली है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक तकरीब की नहीं, ये एक सोच है, वो सोच जो कहती है कि असल खिदमत खामोश होती है और असल एतबार वक्त के साथ बनता है। कैमरा टीम के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, जागो टाइम न्यूज़, डैलस टेक्सास, अमेरिका।